کہ جس طریقے سے سورج یہ آسمان پر چمک رہا ہے، یہ سورج ایک ہے لیکن روشنی پوری کائنات کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا اسی طریقے سے پوری کائنات کا خالق اور رازق ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا پوری کائنات میں جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو چاند نکل آتا ہے اور چاند پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے۔ چاند ہے اکیلا مگر روشنی دے رہا ہے پوری کائنات کو۔ تو سن لو، پوری کائنات کا خالق ایک ہے، رازق ایک ہے۔ جس طریقے سے سورج و چاند، اس آفتاب اور مہتاب یہ پوری کائنات کو چمکا رہے ہیں یا کے بعد دیگرے، لیکن ہے ایک ہے، اسی طریقے سے خالق و مالک بھی ایک ہے جو پوری کائنات کو چمکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ایک بات ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ اگر معبود چند ہوتے تو زمین کے اندر فساد ہے نا؟ قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اور لوگوں، اگر اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہوتا، چند معبود ہوتے، تو ضرور بھی ضرور زمین کے اندر فساد ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ کیسے ہو جاتا؟ ایک خالق کہتا کہ میں نے آج دھوپ دینی ہے، دوسرا خالق کہتا میں نے آج بارش دینی ہے، دونوں میں اختلاف ہو جاتا، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ اس لیے عقل بھی چاہتی ہے کہ خالق ایک ہو، رازق ایک ہو۔ اگر چند ہو جائے تو زمین کے اندر فساد ہو جائے تو ماننا پڑے گا خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جس طریقے سے جسم کے اندر دل ایک ہے، اعضاء بہت سارے ہیں، لیکن ان اعضاء کو چلانے والا ایک دل ہے، اسی طریقے سے خالق بھی ایک ہے، رازق بھی ایک ہے، وہ ساری کائنات کو چلانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر جب انسان کسی جگہ اسٹے کرتا ہے، رکتا ہے، تو وہ ایسا ہوٹل تلاش کرتا ہے جس کے اندر ساری فیسلٹیز موجود ہوں حضرات محترم، تاکہ اس کو رات گزارنے میں کوئی پریشانی اور دقت محسوس نہ ہو۔ فرمایا تم اگر مذہب اسلام کو اپناؤ گے، خدا کی عزت کی قسم تمہیں ہر چیز میں فیسلٹیز مل جائے۔ سبحان اللہ۔ دین یہودیت کو دیکھا جائے، دین نصرانیت کو دیکھا جائے، دین حنابی کو دیکھا جائے، اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں۔ فرمایا اگر کسی کپڑے کے اندر نجاست لگ جائے تو ہماری شریعت میں یہ ہے اس کپڑے کو دھو دیا جائے، کپڑا پاک ہو جائے۔ کیا ہو جائے گا؟ بولو، پاک ہو جائے گا۔ لیکن ایک دین کے اندر ایسا ہے اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے، حکم ہے کہ اتنا کپڑا کاٹا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری شریعت میں حکم ہے کہ تمہیں کہیں بھی جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اور جہاں بھی زمین قابل نماز ہو، پاک ہو، صاف ہو، وہی مصلی بچھا کر نماز پڑھ لو، تمہاری نماز یہ ہو جائے گی۔ لیکن باقی مذاہب کی عبادتیں ان کی عبادت گاہوں کے علاوہ کہیں بھی جائز نہیں۔ یہ صرف دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس دین اسلام میں اللہ پاک نے اتنی سہولیات رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سنو، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بولو کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے، جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں اور جس
اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہماری زبانیں چلتی ہیں تو اپنے بھائیوں کے خلاف چلتی ہیں، آج ہماری زبانیں چلتی ہیں تو اپنے بھائیوں کی غیبت میں چلتی ہے، پروپیگنڈے میں چلتی ہے۔ ہرگز اپنی زبان کو اپنے بھائیوں کے خلاف مت چلاؤ، اس لیے کہ مذہب اسلام یہ ہے کہ اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تم امن والے بھی ہو گئے ہو، تم سلامتی والے بھی ہو گئے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں اطاعت گزار بندے بھی بن گئے ہو۔ اب جو رب العالمین کا حکم ہوگا، جو رسول کائنات کا حکم ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا، اس کو ماننا پڑے گا۔ حضرات محترم، انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر آپ گزشتہ شریعتوں کو دیکھیں تو حضرات محترم ساری شریعتیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد منسوخ کر دی گئی۔ اب قیامت تک ایک ہی شریعت رہے گی، ایک ہی دین رہے گا، وہ دین اسلام ہے۔ حضرات گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، کوئی نبی کسی قوم کے لیے، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے، کوئی نبی کسی شہر کے لیے، کوئی نبی کسی خاص خطہ کے لیے نبی بن کر تشریف لایا، لیکن مذہب اسلام میں جو آخری پیغمبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد قیامت تک ایک ہی سوال ہوگا، تیسرا سوال وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ چاہے یہودی مرے، چاہے نصرانی مرے، چاہے کافر مرے، دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جب قبر میں جائے گا اس سے تین ہی سوال ہوں گے، کسی اور مذہب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر تم نے ایک اللہ کو رب مانا ہوگا، ایک اللہ کو اپنا خالق مانا ہوگا، ایک اللہ کو اپنا رازق مانا ہوگا، ایک اللہ کو معبود حقیقی مانا ہوگا، تمہاری زبانوں سے یہ جواب جاری ہو جائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ حضرات محترم، دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، کس دین سے تعلق رکھتے ہو؟ تو جب مسلمان ہوگا، دین اسلام کو فالو کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جو نبی کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھتا ہوگا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اس سے سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، اس کی زبان سے جاری ہوگا ہوا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ آخری پیغمبر ہے۔ یہ کون جواب دے گا؟ جو مذہب اسلام کو فالو کرنے والا ہوگا، جو دین اسلام کو ماننے والا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کافر سے سوال کیا جائے گا من ربک کا، جواب دے گا ہا ہا لا ادری، ما دینوں کا، جواب دے گا ہا ہا لا ادری، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر دین اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان کو اپنایا ہوا تھا، اور یہ دین تمہارے نہ تمہیں قبر میں کام آئیں گے، نہ میدان محشر میں کام آئیں گے۔ اور مومن کی شان یہ ہوگی جب تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا تو رب کائنات کی طرف سے حکم ہوگا اس کے لیے جنتی بچھونے بچھا دو، اس کے لیے جنتی خوشبو کا انتظام کر دو، اس کے لیے جنتی کھڑکی کو کھول دو تاکہ جنت کی ہوائیں آتی رہے، قیامت تک یہ جنت کے مزے لیتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا، حکم ہوگا اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے، جہنم کا عذاب اس کی قبر میں بھڑکا دیا جائے، اس کو جہنمی لباس پہنا دیا جائے، اس کو جہنمی بستر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو اختیار کیا۔ مسلمانوں، ہم مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔
ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے ہمارا کلمہ پڑھنا یہاں بھی کام آئے گا، ہمیں میدان محشر میں بھی کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے، حضور نے یہود و نصارہ سے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کہنے لگے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، کون سا دین اختیار کیے ہوئے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ملت ابراہیم کو ماننے والا ہوں۔ اس وقت وہ کہنے لگے ابراہیم وہ تو یہودی تھے، نصرانی کہنے لگے ابراہیم وہ تو نصرانی تھے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ اور لوگوں جو کہنے والے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے نصرانی تھے، نہیں، ابراہیم نہ تو یہودی تھے، ابراہیم نہ تو نصرانی تھے، ابراہیم تو دین حنیف کے ماننے والے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے مذہب اسلام کی، کیا عظمت ہے اسلام کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں جو مذہب پسندیدہ مذہب ہے، قابل قبول مذہب ہے، وہ مذہب اسلام۔ تو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، دین اسلام کی بہت بڑی شان ہے، یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں چلتی رہے گی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں